خلیج فارس کے جنوب ساحلوں اور ریگزاروں پر آباد ریاستوں کی کہانی 20ویں صدی کے سب سے حیرت انگیز معجزات میں سے ایک ہے۔ یہ محض چند ملکوں کی تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسی ایوولوشنری جمپ کہی جا سکتی جس نے گمنام قبائلی بستیوں کو دنیا کے طاقتور ترین فائنینشیل ہبز میں بدل دیا۔ 19ویں صدی میں یہ علاقے جنہیں آج ہم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور عمان کے نام سے جانتے ہیں، یہ کسی بھی بین الاقوامی تعریف کے مطابق خود مختار ریاستیں یا ریاست جیسی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے یا کوئی قومی شناخت بھی نہیں رکھتے تھے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ خلیج فارس کے جنوب ساحلوں اور ریگزاروں پر آباد ریاستوں کی کہانی 20ویں صدی کے سب سے حیرت انگیز معجزات میں سے ایک ہے۔ یہ محض چند ملکوں کی تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسی ایوولوشنری جمپ یا کوانٹم لیپ والی جمپ کہی جا سکتی جس نے گمنام قبائلی بستیوں کو دنیا کے طاقتور ترین اکنامک ایکٹرز یا فائنینشیل ہبز میں بدل دیا۔ اس پورے خطے کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 19ویں صدی سے بھی پیچھے جانا پڑے گا، جب یہ خطہ کسی ایک عالمی طاقت کے مکمل کنٹرول میں نہیں تھا، بلکہ یہاں طاقت کے مختلف مراکز، چھوٹے چھوٹے مراکز ہوتے تھے۔ برطانوی استعمار کی آمد سے قبل اس خطے کے بڑے حصے پر آٹمن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا برائے نام ہی صحیح مگر ایک اثر و رسوخ موجود تھا، جسے آپ پولیٹیکل سائنس کی زبان میں آٹمن امپائر کی سوزیرنٹی تسلیم کی جاتی تھی، یا کہہ سکتے اس کی سوزیرنٹی تھی۔ یہ علاقے سوورن نہیں تھے، یہ علاقے روایتاً سلطنت عثمانیہ یا آٹمن امپائر کے ساتھ اپنی لائلٹی وفاداری کا اظہار کرتے تھے، خصوصاً نجد، حجاز اور احسا کے علاقوں میں، جہاں عثمانی گورنر یا مقامی وفادار جو سردار تھے وہ نظم و نسق سنبھالتے تھے، یعنی جو عثمانی سلطنت کے وفادار سردار ہوتے تھے۔ دوسری طرف مسقط اور عمان کی اپنی ایک عظیم الشان سمندری سلطنت تھی، جو خلیج سے نکل کر مشرقی افریقہ کے ساحلوں خصوصاً زنجبار تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اندرون ملک مختلف قبائلی کنفیڈریشنز جیسے کہ بنو یاس اور القواسم اپنے علاقوں میں مکمل طور پر خود مختار تھے، لیکن یہ سب سلطان کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا جب یہاں کی معیشت کا دار و مدار کھجوروں کی کاشت، اونٹوں کی پرورش اور سمندر سے موتی نکالنے کی صنعت یعنی جس کو پرلنگ انڈسٹری کہا تھا، اس پر تھا ان کا انحصار، اور سیاسی وفاداریاں کسی بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحد کے بجائے قبیلے کے سردار یا شیخ کی حیثیت سے وابستہ ہوتی تھی۔ بڑا شیخ ہے تو اس کا زیادہ علاقہ، چھوٹا شیخ تو کم علاقہ۔ برطانیہ نے جب اس خطے میں قدم رکھا تو اس کا بنیادی مقصد ان علاقوں کو باقاعدہ فتح کر کے اپنی کالونیز بنانا نہیں تھا، بلکہ پرتگالیوں اور ولندیزیوں یعنی ڈچ جو ہیں ان کو نکال کر یہاں کے جو بحری راستوں پر اپنی مونوپلی یعنی اجارہ داری قائم کرنا تھا۔ برٹش انڈیا تک جانے والے جو تجارتی راستے محفوظ رکھ سکیں، تاکہ ان کا مقصد اصل میں یہ تھا۔ 19ویں صدی میں یہ علاقے جنہیں آج ہم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور عمان کے نام سے جانتے ہیں، یہ کسی بھی بین الاقوامی تعریف کے مطابق خود مختار ریاستیں یا ریاست جیسی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے یا کوئی قومی شناخت بھی نہیں رکھتے تھے۔ برطانیہ نے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے انہیں پروٹیکٹوریٹ یعنی زیر حفاظت میں لیے گئے علاقے کہا گیا۔ 1820 میں جنرل میری ٹائم ٹریٹی کے ذریعے برطانیہ نے پہلی بار ان ساحلی قبائل کو ایک قانونی فریم ورک میں اپنی کالونی بنا کر منظم کیا تاکہ پائریسی یعنی سمندری قزاقی کو ختم کیا جا سکے۔ بعد میں 1853 میں ٹریٹی آف پرپیچول پیس اور پھر 1892 کے ایکسکلوسیو ایگریمنٹ کے تحت ان علاقوں کو ٹروشل سٹیٹس کا نام دیا گیا۔ ان معاہدوں کا سادہ مطلب یہ تھا کہ یہ قبائلی سردار اپنی خارجہ پالیسی اور دفاع برطانیہ کے حوالے کر کے برطانیہ سے اپنی سیکیورٹی خرید رہے ہیں، اور وہ برطانیہ کی اجازت کے بغیر کسی دوسری طاقت مثلا فرانس، روس، ولندیزی یا کسی اور سے بھی کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا جب ان ریاستوں کو آپ کہہ لیں کہ کنگلیٹس یعنی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں یا جاگیرداریاں یا قبائلی سرداروں کے علاقے یا جس کو بادشاہتیں بھی بعد میں یا عمارتیں کہہ سکتے ہیں، وہ بن گیا۔
یا یہ قبائلی سردار کہلاتے تھے جو اپنی بقا کے لیے مکمل طور پر لندن کے فیصلوں پر انحصار کرتے تھے۔ 20ویں صدی کے پہلے نصف میں جب یہاں کی زمین سے تیل کے کنویں ابلنے لگے تو ان ریاستوں کا ارتقاء ایک ڈرامائی اور ناقابل یقین موڑ مڑ گیا۔ یہاں سے اس تصور کا آغاز ہوتا ہے جسے ماہرین فیملی کارپوریشنز کے نام دیتے ہیں۔ جب مغربی تیل کمپنیوں نے، جن میں اینگلو پرشین آئل کمپنی ہے جو اب برٹش پیٹرولیم یا BP کہلاتی ہے، اور کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل جو بعد میں آرامکو بنتی ہے، وہ شامل تھے، تو انہوں نے ان علاقوں کا جب رخ کیا تو ان کمپنیوں نے ریاستوں کے ساتھ نہیں بلکہ براہ راست ان حکمران خاندانوں یعنی سرداروں کے خاندانوں کے ساتھ کنسیشن ایگریمنٹس یعنی رعایت نامے دستخط کیے۔ یعنی جب ریاست یا حکمرانی کا نظام ہی نہیں تھا تو ان خطوں کے خاندانوں کے بڑوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط کی گئی، کیونکہ یہی یہاں پہ سمجھے کنٹرول کرتے تھے ان علاقوں کو۔ ان معاہدوں کی نوعیت سیاسی سے زیادہ کاروباری تھی، جہاں تیل کی رائلٹی براہ راست شاہی خاندان کے نجی اکاؤنٹس میں جاتی تھی۔ اس دور میں ریاست کا کوئی باقاعدہ بیوروکریٹک نظام، وزارت خارجہ یا بجٹ سازی کا ڈھانچہ موجود ہی نہیں تھا، بلکہ حکمران خاندان ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرح کام کرتا تھا جو اپنی مرضی سے تیل کی آمدنی کو قبائلی وفاداریاں خریدنے یا اپنی نجی آسائشوں پر خرچ کرتا تھا، اور اسی بورڈ آف ڈائریکٹر کا کوئی ایک چیئرمین ہوتا تھا جس کو اب بادشاہ یا امیر کہا جاتا تھا۔ تو خطے کے عوام کی فیصلہ سازی میں کوئی ان کا کردار ہی نہیں تھا۔ اس طرح یہ امارات یا بادشاہتیں اپنی ابتدائی شکل میں خود مختار ملکوں کے بجائے تیل پیدا کرنے والی بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کی اسٹیٹ ایجنسیز یا ذیلی شاخیں بن کر رہ گئی، جن کا انتظام مقامی خاندان سنبھال رہے تھے۔ اس کی ایک مثال برونائی کی بیان کی جاتی ہے، جسے مزاحاً سلطنت کی بجائے شیلٹنیٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ برونائی کا تیل شیل کمپنی نکالتی تھی۔ اگر ہم خلیج فارس کے جنوبی ساحلوں کی ریاستوں کے انفرادی جو ان کے سفر ہے، ان کی ارتقائی جو سفر ہے، اس کا گہرائی سے جائزہ لیں تو سعودی عرب کا قصہ سب سے منفرد اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ سعودی عرب کبھی باقاعدہ برطانوی پروٹیکٹوریٹ نہیں رہا، بلکہ شاہ عبدالعزیز عبدالرحمن آل سعود نے 20ویں صدی کے آغاز میں تلوار کے زور پر نجد اور حجاز کے قبائل کو متحد کر کے 1932 میں مملکت کی بنیادیں رکھی۔ لیکن یہ تاریخ میں بات یہ درج ہے کہ آل سعود نے یہ جو اپنی سعودی عرب بنایا، اس کے پیچھے برطانیہ کی مدد تھی، جو کہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنا چاہتا تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہوا، جو کہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر جو آٹمن امپائر تھی اس کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اس وقت سے سفر جاری تھا۔ لارنس آف عربیہ اگر آپ نے دیکھی تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن اس نوزائیدہ ریاست کے پاس یعنی بادشاہت کے پاس اپنی معیشت چلانے کے لیے کوئی ٹھوس مالی وسائل نہیں تھے، تو یہ لوگ حج اور مدینے میں آنے والے یعنی مکے اور مدینے میں آنے والے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ آغاز میں ہندوستان کے نواب اور نظام آف حیدرآباد دکن کے وظیفوں پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ حقیقت ہے تاریخ میں کہ یہاں سے اتنا پیسہ جاتا تھا جن سے یہ بادشاہ سعودی عرب کے ان کی زندگیاں چلتی تھیں۔ 1938 میں جب دمام کے 7ویں کنویں سے تیل دریافت ہوا تو آرامکو یعنی عربین امریکن آئل کمپنی کا قیام عمل میں آیا، اور یہ کمپنی اس ارتقاء کا یعنی سعودی عرب کے ارتقاء کا ایوولوشن کا ایک کلیدی موڑ بنا۔ آرامکو محض ایک کاروباری ادارہ نہیں تھا، بلکہ اس نے سعودی عرب میں سڑکیں، ایئرپورٹس، ہسپتال اور مواصلاتی نظام، کمیونیکیشن سسٹم جس کو کہیں گے، وہ بنا کر دیا۔ تو یہ ایک لحاظ سے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یعنی ریاست کے اندر ریاست کا ایک متوازی حکومت کا کردار ادا کیا آرامکو کمپنی نے۔ یہ صرف آئل ایکسپلوریشن کمپنی نہیں تھی، بلکہ اس نے بادشاہ کی بہت ساری ضروریات ایک خود اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن کے پوری کی، اور فائدہ بھی کمایا، پروفٹ بھی لیا، نہ صرف تیل کی ایکسپورٹ کا بلکہ ان تعمیراتی کاموں کی قیمت کے ذریعے بھی زیادہ پیسہ حاصل کیا۔ تو دہائیوں تک سعودی ریاست کا بجٹ اور شاہی خاندان کی پاکٹ منی ایک ہی تھی، جہاں تیل کی آمدنی سے ملک چلایا جاتا تھا اور بدلے میں امریکیوں کو تیل کی سستی فراہمی یقینی بنائی جاتی تھی، اور امریکی کمپنیاں سعودی خاندان کو تحفظ فراہم کرتی تھیں۔ تو اس پارٹنرشپ نے اس مملکت کو دنیا کی سب سے بڑی انرجی کی کمپنی یعنی انرجی جائنٹ میں تبدیل کر دیا، جہاں حکمرانی کا ماڈل
مکمل طور پر خاندانی مرکزیت پر مبنی تھا، یعنی صرف سعودی خاندان ہی اصل میں حکمران تھا۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کا ارتقاء 7 مختلف چھوٹی امارات کے اتحاد کی ایک داستان ہے۔ 1971 میں جب برطانیہ نے اپنے بحران کی وجہ سے خلیج سے انخلاء کا اعلان کیا تو ان بکھری ہوئی امارات کے سامنے اپنی بقا کا سوال کھڑا تھا کہ کیا کریں گے، ان کی کیا حیثیت بنے گی۔ شیخ زاید بن سلطان آل نہیان نے ان امارات کو ایک وفاق میں پرو دیا تاکہ وہ کسی بڑی طاقت یعنی سعودی عرب یا عمان کا لقمہ نہ بن جائے یا ایران کا لقمہ نہ بن جائے۔ تو متحدہ عرب امارات نے خود کو ایک گلوبل برانڈ کے طور پر بعد میں تیار کیا، جہاں دبئی نے ایک منفرد اسٹیٹ کارپوریشن کا ماڈل پیش کیا۔ یہاں حکومت کسی روایتی سیاسی ادارے کے بجائے ایک ماڈرن لاجسٹک اور فائنینشیل کمپنی کی طرح کام کرتی ہے، جس کا مقصد ٹریڈ، ٹورزم اور ایوییشن اس کے ذریعے پوری دنیا کو ایک مرکز پر جوڑنا ہے۔ دبئی کا ڈی پی ورلڈ ہو یا امارات ایئر لائنز، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں حکمرانی ایک بزنس پلان کے تحت کی جاتی ہے، جس میں منافع اور معاشی ترقی کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی پر فوقیت حاصل ہے۔ یعنی ان ریاستوں کا کوئی سیاسی نظریہ یا پولیٹیکل ادارے نہیں ہیں سوائے اس کی کہ کارپوریشن کی طرح بزنس کرنا اور پروفٹ بنانا۔ تو کویت، قطر اور بحرین نے بھی اسی ماڈل کے مختلف ورژن اپنا کر اپنی شناخت بنائی۔ اس سے پہلے کویت نے عثمانی سلطنت سے الگ ہونے کے لیے برطانوی استعمار سے تحفظ کا معاہدہ کیا۔ کویت وہ پہلی ریاست تھی جس سے 1953 میں کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ذریعے ساورن ویلتھ فنڈ یعنی قومی دولت فنڈ کا تصور متعارف کرایا۔ کویتی حکمرانوں نے بہت جلد یہ بھانپ لیا تھا کہ تیل کے ذخائر ایک دن ختم ہوں گے، اس لیے انہوں نے اپنی آمدنی کو نیو یارک، لندن اور ٹوکیو کی مارکیٹس میں، فائنینشیل مارکیٹس میں سرمایہ کاری کے طور پر لگانا شروع کیا۔ ویسے یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا تھا، لیکن انہوں نے سوچا اگر تیل کی آمدن ختم ہو جائے گی تو یہ ساورن فنڈ کی جو انویسٹمنٹس ہیں دنیا کی بڑی بڑی فائنینشیل مارکیٹس میں، اس سے ان کو اتنا پیسہ ملے گا کہ اپنا ملک چلاتے رہیں گے۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس ملک نے اس فنڈز میں پیسے جمع کرائے یا انویسٹمنٹ کی اور بعد میں ذرا سے اختلافات ہوئے تو ان کے پیسے ضبط ہی ہوئے ہیں، جس میں اب ہم حالات دیکھ رہے ہیں متحدہ عرب امارات کی، جس کی بہت ساری انویسٹمنٹ امریکہ کے فنڈز میں موجود ہے، ان کی انویسٹمنٹ کمپنیز میں موجود ہے، اور شاید ان کو وہاں سے اب وہ پیسے واپس نہ ملے۔ بحرین جو پہلے پرشین یعنی آج کے ایران کا حصہ تھا، اس نے محدود تیل کے باعث خود کو مشرق وسطیٰ کے پہلے فائنینشیل ہب میں تبدیل کیا، جبکہ قطر نے 1980 کی دہائی میں اپنے ہمیہ نارتھ فیلڈ جو ساؤتھ پارس امریکہ کا گیس کا فیلڈ ایک کی ہے، اس سے دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کرنے کے بعد سافٹ پاور کی ایک جارحانہ پالیسی اپنائی قطر نے الجزیرہ نیٹ ورک کی تخلیق، فٹ بال کے عالمی کپ کی میزبانی اور بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کے ذریعے خود کو ایک ایسی کارپوریشن میں بدلا ہے جو رقبے میں چھوٹی ہونے کے باوجود اس وقت خطے کی اور عالمی سیاست کے بڑے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور سلطنت عمان البتہ دیگر خلیجی ریاستوں کی نسبت ایک ٹھوس تاریخی تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ عمان نے سلطان قابوس کے زیر قیادت ایک خاموش ارتقاء کا راستہ اپنایا، جہاں سے اپنی قدیم سمندری تاریخ اور جدیدیت کے درمیان ایک توازن برقرار رکھتے ہوئے خود کو نیوٹرل میڈییٹر یعنی غیر جانبدار سفیر کے طور پر منوایا۔ ان تمام ریاستوں نے رینٹیئر اسٹیٹ کا ماڈل اپنایا، جہاں ریاست کا بنیادی کام عوام سے ٹیکس لینا اور ٹیکس لے کر ملک کے نظام کو چلانا نہیں تھا، بلکہ تیل اور گیس کے منافع کو عوام میں مراعات کی صورت میں تقسیم کرنا اور پھر ان کی وفاداریاں حاصل کرنا ہے، یعنی جس کے نتیجے میں وہاں ایک ایسا سماجی نظام یا سماجی ایک ڈھانچہ پیدا ہوا جہاں عوام سیاسی حقوق کے بدلے معاشی خوشحالی پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، یعنی انہیں آزادی فکر، آزادی اظہار رائے نہیں چاہیے، صرف معاشی بہتری چاہیے، پیسے مل جائیں، گاڑیاں خرید لیں، عیاشیاں کر لیں۔ تو یہ پورا ٹاپ سے لے کے باٹم تک یہ ایسا ہی ماڈل بنایا جہاں پہ لوگوں کو پیسے چاہیے اور انہوں نے زندگیاں عیاشیوں میں گزارنی ہیں۔ 1971 میں جب برطانوی راج کا سورج خلیج میں غروب ہوا تو ان ریاستوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ایک نئے عالمی کانٹریکٹر یعنی ٹھیکیدار امریکہ نے سنبھال لی۔ پھر 1974 میں تیل کی تجارت جو خلیجی ریاست سے ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ ڈالر میں منتقل کرنے کی وجہ سے پیٹرو ڈالر کی حکمرانی کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں امریکی عالمی
جو فائنینشیل سسٹم تھا وہ خلیج فارس کی ان عرب ریاستوں کی سیکیورٹی سے جڑ گیا، اور سر جنگ کے تناظر میں امریکہ کو سوویت یونین کے خطرے اور تیل کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ان علاقوں میں مضبوط ملٹری بیسز کی ضرورت پڑی تاکہ پیٹرو ڈالر کو ایک مہمیز ایک بنیاد مل سکے، کمزور کبھی نہ پڑے۔ چنانچہ کارٹر ڈاکٹرین کے تحت خلیج فارس کو امریکی قومی مفاد کا حصہ قرار دیا گیا۔ پورا خطہ امریکی ملٹری بیسز کی آماجگاہ بن گیا، جہاں قطر میں العدید ایئر بیس، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ شیخ عیسیٰ نامی وہ جو پورٹ ہے اس پر، اور سعودی عرب میں مختلف ملٹری ٹریننگ سینٹرز۔ یہ ملٹری ٹریننگ سینٹرز کہلاتے تھے جو امریکہ کے ملٹری بیسز سعودی عرب میں تھے، اور ان حکمران خاندانوں کی سیکیورٹی کی یہ حتمی ضمانت بن گئے۔ یہ ملٹری بیسز جب جس ملک میں بنا وہ یہ ملک سمجھنے لگا کہ یہ ہماری سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ تو یہ ایک ایسا سیکیورٹی فار بزنس کا معاہدہ تھا جس نے ان امارات کو یا ان بادشاہتوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے دفاع پر توجہ دینے کے بجائے اپنی پوری توانائی معاشی تعمیر و ترقی اور عالمی سرمایہ کاری پر صرف کریں۔ یہ ریاستیں عملاً ایک ایسی امریکی سیکیورٹی امبریلا کے نیچے کام کر رہی تھیں جہاں کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں واشنگٹن نے مداخلت کر کے ان کی حفاظت کرنا تھا، اور یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ تاہم 21ویں صدی کے اس تیسرے عشرے میں مشرق وسطیٰ کے اسٹریٹجک منظر نامے میں ایک بہت بڑی اسٹریٹجکلی اسٹرکچرل تبدیلی آ چکی ہے، جس نے ان ملکوں کی اسٹیٹ کارپوریشنز کا ماڈل جو ہے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ 28 فروری کو ہونے والا حملہ جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا تھا، اور اس کے بعد جب ان دونوں کے خلاف ایران نے جو بھرپور جوابی کارروائی کی ہے، اس کے نتیجے میں امریکہ کے ملٹری بیسز مجموعی طور پر یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا ادموے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ایران اب جو کہ اس خطے کی ایک ابھرتی ہوئی اور اینٹی امریکہ مزاحمتی صلاحیت کی حامل طاقت ہے، اس نے ان امریکی ملٹری بیسز کی افادیت اور ان کے ناقابل تسخیر ہونے کے دعوے کو براہ راست چیلنج کر دیا ہے۔ اب یہ امریکی ملٹری بیسز خلیجی ریاستوں کی کیا حفاظت کریں گے جب یہ اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکے؟ حالیہ برسوں میں ہونے والے واقعات، خصوصاً آرامکو کی تنصیبات پر ڈرون حملے اور امریکی بیسز کے گرد و نواح میں ایرانی میزائلوں کے حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ امریکی سیکیورٹی امبریلا جس پر یہ ریاستیں دہائیوں سے انحصار کر رہی تھیں، اس میں بڑے بڑے سوراخ ہو چکے ہیں۔ جب ان ریاستوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے اربوں ڈالر کے ڈیفنس سسٹمز اور امریکی بیسز ہی جدید ترین ایرانی ٹیکنالوجی کے سامنے بے بس نظر آنے لگے، تو ان خلیجی ریاستوں کا وہ پورا بزنس ماڈل اور پولیٹیکل سسٹم خطرے میں پڑ گیا جو آئل فار سیکیورٹی یا تیل برائے تحفظ کے اصول پر قائم تھا۔ یہ ملٹری بیسز اب ان کے لیے تحفظ کی بجائے ایک لائبلٹی یا بوجھ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی بڑے علاقائی تصادم کی صورت میں یہ اڈے ہی، یہ ملٹری بیسز ہی سب سے پہلے نشانہ بنیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ریاست نما اسٹیٹ کارپوریشنز کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ان کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی؟ کیا ان کی سرحدیں بدل جائیں گی؟ اور کیا ان کا کارپوریٹ ماڈل دم توڑ دے گا؟ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب کسی خطے کا سیکیورٹی گارنٹر کمزور پڑتا ہے یا اپنی ترجیحات بدلتا ہے تو وہاں کا جغرافیہ اور سیاسی ڈھانچہ بھی محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ ان ریاستوں کا موجودہ سٹرکچر مکمل طور پر بیرونی تحفظ اور تیل کی دولت کے امتزاج پر مبنی تھا۔ اب جب سیکیورٹی امبریلا تار تار ہو رہی ہے اور ایک تو تیل کی ایکسپورٹ ایران کے کنٹرول میں جا رہی اس پورے خطے کی، اور دنیا تیزی سے تیل سے گرین انرجی کی طرف منتقل ہو رہی ہے، تو ان کا روایتی ماڈل یعنی خلیجی ریاستوں کا جو روایتی ماڈل ہے اب ناکام ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ آنے والے دور میں ان ریاستوں کو اپنی بقا کے لیے اب واشنگٹن یا لندن کی بجائے ایران سے معاملات بہتر کرنے ہوں گے اور اپنے عوام کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اب تک کے خاندان اپنی دولت کے زور پر ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن کو ٹالتے آئے ہیں، لیکن موجودہ سیکیورٹی بحران انہیں مجبور کرے گا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادیں غیر ملکی فوجیوں کے بجائے عوامی تائید پر رکھیں۔ لیکن لگ رہا ہے کہ یہ اپنے عوام کو اقتدار میں شامل کرنے کے بجائے پاکستان، اسرائیل یا انڈیا سے فوج یا سیکیورٹی سسٹم منگوا کر اپنی خاندانی بادشاہتوں کو نیو لیز آف لائف دینا چاہتے ہیں، جو کہ ایک ناپائیدار حل ہے۔ اس صورتحال میں دو بڑے امکانات نظر آتے ہیں۔ پہلا یہ
کہ یہ ریاستیں اپنے بزنس ماڈل کو مکمل طور پر تبدیل کر کے ایک ایسی قومی ریاست کی طرف بڑھیں گی جہاں عوام محض مراعات لینے والے کرایہ دار نہیں بلکہ ریاست کے فیصلوں میں شریک شہری ہوں گے۔ اگر یہ ریاستیں جمہوریت یا پارلیمانی ڈھانچے کی طرف قدم نہیں بڑھاتی ہیں تو داخلی عدم استحکام اور عوامی بے چینی ان کی سرحدوں کی دوبارہ ترتیب دے سکتی ہے یا ان کے اپنے اندر ایک کوس پیدا کر سکتی ہے، تختے الٹے جا سکتے ہیں۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ ریاستیں ایک بڑے علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کا حصہ بنیں جس میں ایران اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر ایک ایسا نظام وضع کیا جائے گا جو بیرونی مداخلت سے پاک ہوگا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ ڈپلومیٹک آئس میلٹنگ اسی بدلتی ہوئی سوچ کا حصہ نظر آتی ہے۔ قطر بھی ایران سے رابطے کر رہا ہے اور اب متحدہ عرب امارات بھی ایران سے رابطے کر رہا ہے۔ ابھی یہ اس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہے، لیکن سب نے احساس کرنا شروع کر دیا ہے کہ خطے میں اب امریکہ جا رہا ہے یا شاید جا چکا ہے۔ تو بہرحال سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں، متحدہ عرب امارات کے جو تعلقات ہیں، قطر کے جو تعلقات ایران سے بڑھ رہے ہیں، یہ اس بدلتی ہوئی سوچ کا حصہ نظر آتا ہے جہاں خلیجی حکمران اب سمجھ رہے ہیں کہ وہ امریکی ملٹری بیسز کے بھروسے پر ابدی دشمنیاں مول نہیں لے سکتے آپس میں۔ ان خلیجی بادشاہتوں کا ارتقاء اب اس نازک اور فیصلہ کن مرحلے پر داخل ہو گیا ہے جہاں ان کی بقا کا راستہ کارپوریٹ معاہدوں یا غیر ملکی ملٹری بیسز میں نہیں بلکہ حقیقی پولیٹیکل ریفارمز اور علاقائی یعنی ریجنل کمپرومائزز میں پوشیدہ ہے۔ 19ویں صدی کے وہ ساحلی قبائل جو برطانوی تحفظ کے محتاج تھے اور 20ویں صدی کی وہ فیملی کارپوریشن جو امریکی بیسز کے پیچھے محفوظ رہتی تھیں، اب انہیں ایک بالغ اور ذمہ دار ریاست کے طور پر خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ ان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ آیا وہ اپنی کارپوریٹ جڑوں کو کاٹ کر ایک ایسی جدید ریاست میں ڈھلتی ہیں جہاں فیصلے شاہی محلوں کے بند کمروں کے بجائے عوامی ایوانوں میں ہوں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بیرونی سیکیورٹی کے ستون گرتے ہیں تو صرف وہی ریاستیں قائم رہتی ہیں جن کی جڑیں اپنے عوام کے دلوں اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں پیوست ہوتی ہیں۔ خلیج فارس کا یہ سفر اب قبائلی سرداری نظام سے گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں اسے اپنی قومی شناخت تلاش کرنی ہے، ورنہ کارپوریٹ دنیا کے اصولوں کے مطابق جو ہمیشہ ہوتا ہے، ناکام ہونے والے بزنس یونٹس کا مقدر انضمام یا خاتمہ یا بینکرپسی ہوتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔